انشاءاللہ میرے نوجوانوں، تم لوگ بھی جس طرح بنگلہ دیش کو شاطن کرانے کے لیے اپنا خون دیا، اپنا جیون دیا، بالکل اسی طرح اپنے شیخ نبی کے شمان کے لیے، نبوت کے لیے اپنا خون دے کر، اپنا جیون دے کر بنگلہ دیش کے سنسد کے آئین کے مطابق قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا۔ سب تیار تو انشاءاللہ؟ سب تیار تو انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ خیرن۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے ہر دور میں ایک نہ ایک ناستک، ایک نہ ایک فتنہ اٹھتے ہوئے چلا آیا، اس دور میں ایک ایسا فتنہ ہے جو مسلمان اپنے آپ کو بولتا ہے، مسلمانوں کی ڈریسنگ کرتا ہے، مسلمانوں کے آئیڈنٹی کارڈ یوز کر کر، مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کر کر وہ اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے۔ اس فتنے کا نام ہے قادیانی۔ مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، بھئی آواز سے بولو، مسلمان نہ کافر۔ اب دیکھیے ختم نبوت ہے کیا؟ رب کے قرآن نے پرشکار باشا میں بولا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے آخری نبی ہے، شیش نبی ہے۔ بنگلہ زبان میں بولتے نبیر پورے، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ آپ کی بنگلہ دیش کی سرزمین پر گزشتہ کل ایک بہت بڑا انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی سروردی ادان میں۔ آپ لوگ گئے تھے آپ لوگ؟ اچھا ماشاءاللہ۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ سب لوگوں نے مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو سنسد کے آئین کے مطابق کافر ڈکلیئر کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، یہ لوگ ہمارے آپ کے آخری شش نبی کو نعوذ باللہ شش نبی نہیں مانتے، اور پھر اپنے آپ کو کافر بھی نہیں کہتے، اپنے آپ کو نعوذ باللہ مسلمان بولتے ہیں۔ اب یہودی ہے، نصارہ ہے، ہندو لوگ وہ بھی تو رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو یہودی بولتے ہیں، نصارہ بولتے ہیں۔ کوئی اپنا آپ کو مسلمان نہیں بولے گا۔ کوئی بولے گا؟ کبھی سنا ٹرمپ نے اپنے ساتھ مفتی لگایا ہو؟ کبھی سنا مودی نے اپنا کو مسلمان بولا ہے؟ کبھی بھی۔ وہ اپنے آپ کو ہندو، یہودی، کرسچن جو بولتے ہیں، لیکن قادیانی ملعون ناستک اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے آپ کے پڑوس ملک سرزمین پاکستان میں 1974 کو ان قادیانی ناستک کے اگینسٹ پاکستان میں آندولن جب ہوا، تحریک ختم نبوت 51 ایئر اولڈ پہلے، تو وہاں کے لوگوں نے ان قادیانی کو ساتھ جدو کری اور 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ اکبر بولو۔ اور الحمدللہ پاکستان کے سنسد کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا الحمدللہ۔ 51 سال پہلے، 51 ایئر پہلے آگے۔ لیکن اب بنگلہ دیش میں یہ وقت آیا ہے تو میرے پیارے بھائیوں، آپ نے بھی انشاءاللہ ان علماء کرام کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ۔ سب تیار تو انشاءاللہ؟ جو انسان اللہ رب العزت کی باتوں کو قبول کرے گا، اسلام کو قبول کرے گا، ایمان کو قبول کرے گا، کلمے کو قبول کرے گا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہترین جنت کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ رب لم یزل نے ارشاد فرما دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، یہی ان کے لیے بہترین ٹھکانوں میں سے ہوگا، یا پھر اس طرح کہہ لیجئے یہی ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، اسی میں بہتری ہے۔ میں صرف آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا
رب کائنات نے کہا کہ ان کے لیے رب کائنات کے پاس ایسا زبردست بدلہ ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہوں گے، تجری من تحتی الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کے لیے جنہوں نے کیا، یہ اس کا بدلہ ہے، اس کا پرشکار ہے۔ تمہارا مائک بہت گڑبڑ کر رہا ہے بھائی، کیا پرابلم ہے؟ ساؤنڈ صحیح نہیں آ رہا، سب میں غلط کھینچ رہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مہان اللہ رب العزت نے، اللہ کا پہلا شکر کہ جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، پھر دوسرا شکر کہ جس نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، پھر تیسرا شکر کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس آخری شش نبی کے امتی میں بھیجا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں، جتنی عظمتیں اپنے آخری شش نبی کو عطا کری، بالکل اسی طرح یہ اپنے شش نبی کے امتی کو بھی اللہ رب العزت نے اور امتی کی بنسبت زیادہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا۔ کسی بھی پیغمبر کے امتی کو وہ مقام، وہ اسٹیج، وہ مرتبہ نہیں دیا گیا جو میرے اور آپ کو دیا گیا۔ وہ اس لیے کہ میں اور آپ شش نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے امتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے پہلے جتنی امتی آئی، جب انہوں نے رب کی نافرمانی کری، اللہ رب العزت نے پوری قوم کو ختم کر دیا۔ قوم سمود نے رب کی نافرمانی کری، اللہ رب العزت نے پوری قوم سمود کو ہلاک کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کری، رب کائنات نے حضرت لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو ختم کر دیا۔ فرعون کی گروہ نے، اس کی ٹیم نے رب کی نافرمانی کری، اللہ رب العزت نے فرعون سمیت ساری قوم کو برباد ہلاک کر دیا۔ اسی طرح چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی نافرمانی کری، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو آسمان کے اوپر زندہ اٹھا لیا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، میرے اور آپ کے جو شش نبی آئے، رب کائنات نے اپنے آخری شش نبی کو سب نبیوں سے زیادہ آدر دیا، سب نبیوں سے زیادہ ان کے مقام کو بلند کیا، سب نبیوں سے زیادہ ان کے عظمت کو بلند رکھا۔ رب کائنات نے جو ان کو جو کتاب عطا کری، ایسے تو میرے نبی کے پاس بہت سارے معجزات تھے، میرے نبی کو سارے نبیوں کے معجزات عطا کیے گئے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے، رب کائنات نے ان سارے پیغمبروں کو چند ایک معجزات دیے تھے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دو بڑے معجزات تھے۔ نمبر ایک، ید بیضا، یعنی کہ ہاتھ کا دوسرے ہاتھ کے نیچے رکھ کر اس طرح کرنے سے روشنی کا نکل جانا۔ نمبر دو، لاٹھی کا معجزہ، حضرت موسیٰ کے پاس ایک عصا مبارک تھی جس سے وہ جو چاہتے کام لے سکتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک معجزہ تھا، قم باذن اللہ، یعنی کہ مردوں کو زندہ کھڑا کر دینا۔ دوسرا معجزہ تھا جو برس بیماری، کوڑی بیماری کو ٹھیک کر دینے کا معجزہ۔ لیکن میرے نبی کو اللہ رب العزت نے سارے معجزات عطا کیے۔
میرے نبی جو چاہتے، میرے نبی جیسے چاہتے، رب کائنات نے ساری کائنات کو میرے نبی کے لیے مسخر کر دیا۔ میرے نبی نے چاند کو دو ٹکڑے کرنا چاہا، رب کائنات نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ میرے نبی نے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری کو کلمہ پڑھنے کا آرڈر کیا، اس کلمے نے، اس پتھر نے، اس کنکر نے اس آرڈر کو ایکسپٹ کرتے ہوئے کلمے کو پڑھ دیا۔ میرے نبی نے جب پانی کم پڑ گیا قوم کو، اس پانی مبارک پر ہاتھ رکھ کر نبی نے ہاتھوں کو ایسے کر دیا، رب کائنات نے انگلی مبارک سے پانی کو جاری کر دیا۔ میرے آپ کے پیغمبر جو چاہتے، جس طرح چاہتے، رب کائنات اسی طرح کر دیتے، لیکن سب سے زیادہ جو پاورفل، جو شکتی شالی، جو بیوٹیفل، جو معجزہ تھا، رب کائنات نے اپنے ششتبی کو سب سے سندر جو معجزہ دیا وہ قرآن مجید تھا، وہ قرآن مجید ہے، وہ قرآن مجید رہے گا، کیونکہ میرے آپ کے پیغمبر 1400 سال پہلے 1400 ایئر اولڈ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن قرآن مجید میرے نبی کا واحد معجزہ ہے جو اب تک باقی ہے، جو باقی رہے گا، کیونکہ رب قرآن نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب نے اس کے سیکورٹی کی ذمہ داری لے لی۔ سارے ناستک قرآن کے اگینسٹ ہو گئے، رب کائنات نے سارے ناستک سے یہ قرآن مجید لے کر اس قرآن مجید کو ہم مسلمانوں تک پہنچا کر اس کی حفاظت کی ذمہ داری سب کے سامنے اٹھا لی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آج آپ دیکھیے قرآن شریف جس طرح تھا، جس طرح پیارے محبوب آقا پر نازل کیا گیا، ضرورت نہیں، وہ اسی طرح آج چلتے چلتے میرے اور آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اور یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ جب میرے پیغمبر کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق کہہ کر پہلی جو 5 آیتیں نازل کی گئی، وہیں سے وحی کا سلسلہ جب شروع ہوا۔ آج آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے جس کلام اللہ، جس کتاب کی ذمہ داری کا، حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ لیا تھا، آج آپ دیکھیے میرے اور آپ کے سامنے، بھائی مائک بہت ڈسٹرب کر رہا ہے، سارا گلا خراب کر دیا مائک میں تمہیں، وہ والا مائک صحیح ہے؟ مائک اچھا رکھا کرو بھائی۔ میرے پیارے بھائیوں، جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے مزید جو 3 کتابیں نازل کری، توریت، زبور اور انجیل کو، بند کرو بھائی وہ ایکو مت دو، جو 3 کتاب جو پہلے نازل کی گئی تھی، توریت، زبور اور انجیل، ان 3 کتابوں کو اللہ رب العزت نے کلام اللہ نہیں کہا، لیکن قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے کلام اللہ کہا۔ اور اس قرآن مجید کے لیے صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے سب کچھ، ساری دنیا چھوڑ، بھائی مائک کو نہیں چھوڑو، ساؤنڈ کو نہیں چھوڑو میرا بھائی، پہلے کی طرح صحیح ہے بھائی۔ میرے پیارے بھائیوں، پہلے کی طرح کرو، ابھی یہ ایکو میں کو کیوں بڑھ گیا؟ میرے پیارے بھائیوں، ان 3 کتاب کو اللہ رب العزت نے کسی بھی کتاب کو کلام اللہ نہیں کہا، لیکن قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے کلام اللہ کہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے، اس قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے پڑھنے پر اللہ رب العزت نے 10 نیکیاں کو لکھ دی۔ اور یہ قرآن مجید کس طرح پہنچا؟ اتنی آسان طریقے سے، اتنا ایزی نہیں پہنچا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس قرآن کی حفاظت کے لیے، اس قرآن مجید کو یاد کرنے کی پاداش میں ان صحابہ کرام نے اپنا خون دیا، اپنا رکت دیا، اپنا جیون دے کر اس قرآن مجید کی ایسے حفاظت کر دی کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں مسلمان کے سنتان باقی ہے، کوئی بھی ناستک اس قرآن مجید کو کبھی مٹا نہیں سکتا۔ یہ قرآن مجید کی طاقت، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ آج آپ بتائیے، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو 1400 سال 1300 سال پہلے ہو اور کسی کو یاد ہو۔ ہے کوئی کتاب اس طرح جس نے 1 سال پہلے پڑھا ہو، بلکہ 1 سال زیادہ بول دیا، جس شخص نے 1 مہینے پہلے بھی انگلش کی بک پڑھی ہو، سائنس کی بک پڑھی ہو، میتھ کی بک پڑھی ہو، وہ کبھی آپ کو پوری بک پڑھ کے بتا سکتا ہے زبانی؟ بولو بھائی، کبھی بتا سکتا ہے؟ کبھی نہیں بتا سکتا۔ لیکن میں آپ کو قرآن مجید کے بڑے بڑے حافظ قرآن دکھا سکتا ہوں، جن کو قرآن مجید یاد کیے ہوئے 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، لیکن ان کو قرآن مجید بالکل ایسے یاد ہے جس طرح انہوں نے 40 سال پہلے اس کو یاد کیا تھا۔ بالکل ایسے یاد ہے۔ یہی تو قرآن کا معجزہ ہے، یہی تو قرآن کی طاقت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو پڑھنے والوں کے لیے اور پھر پڑھانے والوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے سب کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی۔ آپ ذرا دیکھیں گے یا سنیں گے علماء کرام سے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں کہا، بے شک اس کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت ہم لوگ کریں گے۔ اس سے مراد جو بڑے بڑے علامہ ہیں، امام ہیں، انہوں نے اس کی مراد یہ بھی لیا ہے کہ جو لوگ اس کو پڑھانے والے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت ان کی بھی حفاظت کرے گا جو اس سے وابستہ ہے قرآن مجید سے، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ آپ ذرا دیکھیے کہ آج اگر میں اور آپ اپنے سنتان کو اس قرآن کا حافظ بناتے ہیں، آج آپ نے دیکھا کہ جن بچوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، ان کے سر کے اوپر دستار فضیلت سجائی گئی، دیکھا تو آپ نے، پگڑی پہنائی گئی ان کو، یہ تو دنیاوی پگڑی ہے۔ اصل انعام تو رہ گیا، وہ انعام کل قیامت والے دن۔ پہلا انعام یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس بچے کے سر میں اتنا خوبصورت، اتنا سندر تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ تیز ہوگی، اتنا خوبصورت۔ نمبر 2 اس کو جو گفٹ ملے گا، 10 ایسے لوگ، 10 خاندان کے ایسے لوگ جن پر جہنم واجب کی گئی ہوگی، نعوذ باللہ، 10 خاندان کے ایسے لوگ۔ وہ دن کتنا ہولناک والا دن ہوگا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وہ قیامت کا دن کس طرح ہوگا، یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، جس دن بچہ اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے، جس دن ماں باپ اپنے سنتان سے بھاگے گا، جس دن ہسبینڈ وائف سے، وائف ہسبینڈ سے بھاگے گے، جس دن رب کائنات نے کہا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جس دن اللہ رب العزت آئیں گے، سارے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، کسی کو ٹاک کرنے کی پرمیشن نہیں ہوگی۔ اس دن، جس دن 10 ایسے لوگ جس پر جہنم واجب کر دیا گیا، سارے چچا، باپ،
خالو، مامو، مامی، خالہ، سب 10 لوگ جہنم کے صف میں کھڑے گئے. یہی آپ کا شیطان ہوگا. رب ان کو آرڈر کرے گا کہ اے فلاں کے بیٹے تجھے اجازت ہے، تو جن 10 لوگوں پر ہاتھ رکھ دے گا میرے ربی خدائی کی قسم میں ان کو جہنم سے بخشش دے کر جنت میں داخل کر دوں گا. ایسے ہولناک والے دن، اس دن آپ کو پتہ چلے گا جس دن وہ باپ تو جہنم کی آگن کی طرف جا رہا ہوگا، فرشتوں نے اس کو جکڑا ہوا ہوگا، اور اس دن آپ کا شیطان آپ کو بچا کر ان کے ہاتھ سے چھین کر وہ اپنے باپ کی سفارش کر کر آپ کا شیطان آپ کی سفارش کر کر جنت میں لے کے جائے گا انشاءاللہ. وہ ماں جس نے اس بچے کو بہت پالا پوسا، اور ماں پر جب جہنم واجب ہے نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ماں دیکھے گی کہ بیٹا تو جنت والا ہے، ماں جہنم کے صف میں کھڑی ہے، اور وہ بچہ بولے گا اللہ رب العزت سے، جس کو جب اشارہ کر دے گا اس ماں کو، یا اللہ یہ میری ماں، اس کو بھی جہنت میں داخل کر دے. وہ ماں جس پر جہنم واجب کر دی گئی ہوگی، اللہ رب العزت اس شیطان کے اس پر اللہ رب العزت اس کو بھی جہنم سے بری کر کر جنت میں داخل کرے گا. ایسے 10 لوگ. اب آپ ذرا سوچئے، آج ہم دنیا والے سمجھتے ہیں شاید جو شیطان ٹاکا والا ہوگا وہی اصل شیطان ہے. نہیں میرے بھائیوں، اصل شیطان وہ ہے جو کل قیامت والے دن آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے گا. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک باپ کو عذاب دیا جا رہا تھا. ایک بزرگ گزر رہے تھے تو وہاں پر جا کر دیکھا کہ ایک قبر کو عذاب ہو رہا ہے. پھر وہ 2-3 سال 4 سال 5 سال کے بعد جب گزرے تو دیکھا اس کا عذاب ختم ہو گیا. یہ بڑے پریشان ہوئے کہ ماجرا کیا ہے. جا کے معلوم کیا تو دیکھا ان کا ایک شیطان چھوٹا بچہ 4-5 سال کا، جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سبق پڑھنا شروع کیا، اللہ رب العزت نے اس باپ کے قبر سے عذاب کو ختم کر دیا. یہ آپ دیکھیں نا، جو 3-4 چیزیں ایسی ہیں جن کا سلسلہ نیکی کا سلسلہ چلتا رہے گا، اس میں سے ایک شیطان کو اپنے بچوں کو دین کے راستے پر لگا دیا. آپ نے دین کے راستے پر لگا دیا، برابر آپ جو کرتے جا رہے ہیں آپ کے پیرنٹس کو بھی ثواب ملتا جا رہا ہے. اب سوچئے جو لوگ حافظ ہیں، جو لوگ عالم ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں الحمدللہ. اللہ پاک اس مدرسے میں اور اس مدرسے والوں کی زندگی میں خوب برکتیں عطا فرمائے. محترم صاحب جتنے اساتذہ کرام ہیں سب کی زندگی میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے. زندگی باقی، ملاقات باقی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.